3 بھی جو فیل ہو گیا، کیونکہ یقینی بات ہے کہ جس کو ادھر انٹرسٹ ہوگا وہ ادھر آئے گا، جس کو ادھر انٹرسٹ ہوگا وہ ادھر جائے گا. لیکن پھر جو ہے پلان 4 پہ آیا گیا. اب اس میں ایک چیز جان لیجیے کہ یہ 4 الزام کھٹاکھٹ لگاتے تھے، ایک جادو کا، ایک شاعری کا، اور ایک کاہن کا، اور ایک مجنون کا. 4 ساحر ہے، شاعر ہے، کاہن ہے یا مجنون ہے. تو اب اس میں جو لاجک کیا ہے آپ سمجھ لیجیے کیا ہے. اسلام جو ہے کمپلیٹ پیکج ہے. اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو اگر اس میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر روحانیت کی بہت زیادہ بات کر دی، انٹرنیٹ پوریفیکیشن کی بات کر دی، تو الزام لگا دیا یہ کہانا سیکھ کر کے آئے. کیونکہ جو لوگ جو ہوتے تھے وہ تپسیا کرتے تھے اور جو ہے دنیا سے اوپر کی بات کرتے تھے، تو یہ کہانا سیکھ رہا یہ کاہن ہے، اسی طرح بات کرتے تھے جوگی کی طرح. اگر جو ہے کسی سے بات کیا وہ بالکل متاثر ہو گیا، فٹاک سے اس کو کلمہ دین سمجھ میں آ گیا، تو کہتے تھے یہ جادوگر ہے. فٹاک سے جو ہے اس کے دل کو موڑ دیا، اس کے ذہن کو جو ہے معاف کر دیا. کسی نے جو ہے قرآن مجید کے جو کلام کی جو عربیت کی تعریف کر دی، کتنا اعلیٰ کلام ہے، کتنا عمدہ کلام ہے، کہنا یہ شاعر ہے، بہت ٹیلنٹڈ شاعر ہے. جیسے ہمارے اقبال بہت ٹیلنٹڈ ہے، ویسے یہ بھی سب سے ٹیلنٹڈ، لیکن خدا کا کلام نہیں. اب کسی نے کہہ دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے، یہ پاگل ہے. مرنے کے بعد دوبارہ کون آیا جو یہ کہنے کا ہے ہاتھ ہاتھ لمحات ہوا. تو اس طرح 4 گوشے بنا لیے تھے. آخر کی بات کریں کہو پاگل، کلام بہت میٹھا ہے کہو شاعر، کلام تو متاثر ہوتا کہو جادوگر، اور روحانی کی بات کریں تو کاہن. تو اس طرح سے 4 الزام ان لوگوں نے تراش لیے تھے. جو نوجوان جس اینگل سے مشہور جو ہے متاثر ہو اس پہ اسی ہتھوڑے سے اٹیک کرو. تو اب یہ ہے کہ لیکن یہ چاروں چیز بھی فیل ہو رہے تھے، ڈے بائی ڈے ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے جا رہے تھے. پلان 4 پہ آئے وہ لوگ کہ بھائی اس طرح کام نہیں چلے گا تو کیا کرنا پڑے گا. تو کہا کہ دیکھو ان کی دعوت کو روکنے کے لیے نہیں تو سوئچ کر جائیں گے. دعوت کو روکنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کچھ لو اور کچھ دو کا فارمولا لانا پڑے گا. تو 4 لوگوں کو بھیجا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اسود بن مطلب، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل. یہ 4 لوگ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیے کہ بھتیجے دیکھو تم نے تو جو ہے معاملہ ہی گڑبڑ کر دیا، باپ بیٹے میں لڑوا دیا، شادی میں جدائی کر دیا، کیا کر دیا ہے. اب تم ماننے کے لیے تیاری نہیں ہو، سمجھا رہے سمجھ نہیں رہے ہو. ہمارے جو خاندان قریش کی جو پورے عرب پہ جو قدرات ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی. نہیں سمجھ رہے بات سنسیٹی، تم اپنے خرچ میں لگے ہوئے ہو. تو کچھ نہ کچھ جو ہے پہلے تو اپنا جو ہے اقتدار بھی تو بچانے ہیں. یہ جو ہے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے پورے عرب پہ تبھی ہم رسپیکٹ دیتے ہیں. ہمارے بزنس بھی تو اسی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے، ہماری عزت اشد اسی وجہ سے. سارے کو تم ایک ساتھ کل کر دو گے تو پھر ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی. تو تم تھوڑا ہوش کے ناخن لو اور پھر جو ہے کچھ مساعدت کرو. ٹھیک ہے 360 خدا کا نہیں مانتے، 60 تو مانو، 3 سے جانے تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، تمہارے خدا جو ہے نا ایک خدا ہے، اس کو ایک دن ہم لوگ عبادت کرتے ایک دن تم کرو. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حق کو باطل میں پیچ اپ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے تم جو ہے ہم تمہارے جو 1 ہفتہ کر دیتے تم ہمارا 1 دن کر دو. نہیں یہ بھی نہیں ہوگا. نہیں کم سے کم ایسا کرو تو 1 سال تم کرو، 1 سال ہم ہمارے خدا کو کرو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں پیچ اپ ہو سکتا کہ ہمارے بتوں کو 1 سال تم عبادت کر لو اور 1 سال نیکسٹ ایئر ہم تمہارے خدا کریں. چلو پہلے ہم ہی لوگ کر لیتے تمہارے خدا کو، نیکسٹ ایئر تم کر دینا. لیکن حق و باطل میں شرکت نہیں ہو سکتی. تب اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی جو امام صاحب تلاوت کیے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو. اولا انتم عابدون ما اعبد، انا تم عبادت کرنے والا جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اولا انا عابد ما عبدتم، انا میں ہرگز عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتا ہو. اولا انتم عابدون ما اعبد، انا تم اس کی عبادت کرنے والا جس کی میں کرتا ہوں. کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تم بھی زور لگاؤ ہم بھی زور لگاتے ہیں، دیکھو کون غالب ہوتا. یہ لکم دینکم ولی دین یہ نہیں کہ تم اپنے گھر میں بیٹھو ہم اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں. تم میدان میں ہم میدان میں، ہم بھی کام کرتے تم بھی کام کرو، دیکھو کس کا کیا بنتا ہے، کس کو خدا کی مدد آتی ہے. تو یہ جو ہے مسئلہ ہوا کہ نہیں تم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو نا، پلان بی، پلان 2، پلان 3، پلان 4 فیل ہو رہا تب آئے ہو نا تم. تو اب تم اپنے زور لگا، ہم بھی زور لگاتے ہیں. تم کو جو ہے اپنے اقتدار پہ بھروسہ ہے، ہم کو خدا پہ بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ مسلمانوں کو بھی میسج دے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دے دیا کہ حق و باطل میں نو پیچ اپ، حق و باطل میں کوئی کمپرومائز نہیں. باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میں یہاں حق و باطل نہ کرو. قل یا ایھا الکافرون جب نازل ہوئی سارے جو ہے کافر مایوس ہو گئے کہ اب تو لگتا ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو. تو اب جو ہے پلان 5 پہ آئے ہو. پلان 5 کیا تھا کہ اب جب بات سے نہیں جیتے تو اب جو ہے نچلی حرکت پہ آ گئے. نچلی حرکت کیا تھی کہ ان پہ ہاتھ ڈالا جائے. اب ہاتھ ڈالنا تو ان پہ مشکل ہے، لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قریش خاندان کے جو سب سے عزت دار گھرانہ تھا، بنو ہاشم اس کے چشم چراغ تھے اور ایک بہت بڑی جو اخلاقی طاقت تھی ان کی، کیونکہ یہی مکے والے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ٹائٹل دیے تھے، صادق کا اور امین کا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری جو ہے ڈاؤٹ لیس جو ہے زندگی گزارے تھے اخلاق کردار کے لحاظ سے. اور پھر جب بنو ہاشم خاندان کے جو سربراہ تھے وہ چچا ابو طالب تھے. چچا ابو طالب پورا جو ہے طاقت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کے لیے کھڑے تھے. تو اب یقینی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا. لہٰذا وہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کو چھوڑیں گے تو پورا بنو ہاشم سے اب کی ارسٹ سے جو ہے لڑائی ہو جائے گی، پیسے ہم ختم ہو جائیں گے. تو کیا کیا جائے؟ تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جہاں سے فیڈنگ ہو رہی ہے وہاں جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. ایک دائی اٹھا ہے اس کو سپورٹر ہی نہیں ملے گا تو کتنا دن تک چلائے گا. لہٰذا کیا کیا جائے، جو جو لوگ ایمان قبول کریں اس کو مارو پیٹو ستاؤ تاکہ کوئی ڈر سے جو ہے ایمانی قبول نہ کرے تو یہ اکیلا آئسولیٹ ہو کر کے خود ہی مایوس ہو کر کے بیٹھ جائے. لہٰذا پلان 5 پہ جو ہے پورا ظلم کا آغاز شروع ہو گیا.
اب ظلم کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وربل کر سکتے تھے، فزیکل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ چچا ابو طالب کا اوپن اناؤنس تھا کہ میرے بھتیجے کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے وربل تو پاگل بول دیتے ہو، مجنون دیوانہ یہ سب بول دیتے ہو، کیونکہ وہ بھی تمہارے کو اوپنلی برا بھلا کہتے ہیں، تو دونوں کی برابری ہو جاتی ہے. لیکن وہ تو تمہارے میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے، منہ سے جو بولنا بولتے ہیں، تو تم بھی منہ سے جو کاؤنٹر کرنا کر سکتے ہو اس کو تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن فزیکل اگر ہاتھ لگا گا تو پھر میں ہاتھ توڑ دوں گا، میں برداشت نہیں کروں گا. سوچ سمجھ کر کے جو ہے ایک کا دکا کبھی کبھار کر دیا، لیکن پری پلان جو ہے کوئی ایسا نہیں سمجھے کوئی یتیم ہے تو یتیم لاوارث، یتیم ضرور تھے لاوارث نہیں تھے. تو اس لحاظ سے لیکن غلاموں کا کون تھا؟ تو اب یقینی بات ہے جتنے غلام ایمان قبول کیے ہوئے تھے ان کو ٹارچر شروع ہو گیا. پھر وہ ٹرائب سسٹم تھا، ٹرائب سسٹم میں جو ہے جو بزرگ خاندان کا ہے اس کے پورے اختیار ہے، وہ نوجوان کو چاہے مارے پیٹے کوئی بولنے والا نہیں. لہذا ہر قبیلے کا سردار اپنے نوجوانوں کو ستانا شروع کر دیا اور ہر ماسٹر جو ہے اپنے غلاموں کو مارنا شروع کر دیا. تو اس میں تو یہ جو ہے ظلم کے جو ہے داستان رقم ہونی شروع ہو گئے. ایسے ایسے اذیت نام جو ہے تکلیفیں دی ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو آپ رونگٹے کھڑ جائیں گے. اس میں جو مشہور ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ ستایا گیا، اور اس میں سمجھیے کہ ایک طرح سے مقابلہ ہوا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے صبر کا اور امیہ بن خلف کے جو ظلم کا. اور وہ لاسٹ دن تک جو ہے وہ جو ہے ٹارچر کرتا رہا، اور وہ گھر میں ٹارچر نہیں کرتا تھا، تماشا بناتا تھا، لے کر کے جو ہے مکے کے وادی میں آتا تھا، اعلان کرتا تھا جس کو تماشا دیکھنا آ جاؤ. سارے بچے جمع ہو جاتے تھے اور پھر عرب کی دھوپ دوپہر میں 50 ڈگری تو نارمل ہونا تھی، اور اس کے بعد جو لٹا دیتا تھا بالکل جو ہے ننگی پیٹ، اور جو ہے ریت جو وہاں کتنا گرم ہوتا ہے، اور اس پہ پھر جو ہے الٹا لٹا کر کے جو کوڑے مار رہا پھر کہہ رہا کہ تم کو اسی طرح مارتا رہوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہیں کہو گے یا لات عزا کی تعریف نہیں کرو گے. اب وہ جو ایک ہی بات کہتے تھے اللہ احد احد احد، اللہ ایک ہے تو ایک ہے. اب وہ مارتا تھا پھر جو ہے سوچتا تھا کہ بے ہوش ہو گیا، پھر ہوش آتا تھا، پھر بولتا تھا ایک مرتبہ بول دو، پھر وہ جو ہے کہتے تھے احد احد. اب یہ اس کا انسلٹ کا ایک ٹاپک بن گیا، جیسے وہ ہاتھ کرتے تھے سب ہنسنے لگتے تھے، لو تم فیل ہوئے، پھر غصہ کر کے اور مارتا تھا، پھر اور مارتا تھا، پھر یاد تقریباً بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر جیسے بے ہوش آتا تھا وہ تھا ایک مرتبہ کم سے کم بول دو. تو ایک مرتبہ بھی جو ہے جیسے سارے لوگ کان لگاتے تھے فوراً بولتے تھے احد احد، کھسیا جاتا تھا یہاں تک کہ جو ہے ذلیل جو ہے وہیں پر جو ہے امیہ بن خلف ہونے لگا. پھر گھر لاتا شام میں بولتا تھا کل پلیز ایک مرتبہ پبلک کے سامنے بول دینا، اس کے بعد میں تم کو چھوڑ دوں گا، ایک مرتبہ بول دو. بولتے ٹھیک ہے کل دیکھا جائے گا. پھر کل جب مارنا شروع کرتا تھا پھر بولتا تھا بولو ایک مرتبہ، پھر احد احد، یہاں تک کہ وہ جو ہے بالکل جھنجھلا گیا. اب پورے معاشرے میں انسلٹ ہو گیا کہ ایک غلام جو ہے آقا کو ذلیل کر رہا ہے، تم ایک بات نہیں منوا رہے ہو. لوگ تعجب میں تھے کہ ایک غلام کے اندر اتنا زیادہ جو ہے عظیمت کہاں سے آ گئی، کس نے بھر دیا؟ جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مسل پاور والے نہیں تھے، حبشی سے ایک مقابلہ ہوا تھا پھر رہا تھے. لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نازک آدمی ہے، شریف انسان، اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. وہ تو لاسٹ میں وہ لاسٹ تک نہیں ہارے. وہ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن دیکھا نہیں گیا، وہ پھر دوڑے دوڑے آئے، اب پھر جو ہے امیہ بن خلف کو بولے کہ بولو کتنا میں بیچتے ہو. تو اس نے جو اپنی امید سے جو ہے کئی گنا زیادہ دام بتائے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ ریڈی چلو دیکھو، اپنے بیٹے سے شیئر کیا کہ اگر وہ کل جو ہے مجھے ابو بکر جتنا میں خرید کے لے گئے ہیں ایک درہم میں بھی مانگتا نہ دے دیتا، لیکن اس نے تو جو ہے کم سے کم 500 درہم دے دیا. میں تو اتنا جھلا گیا تھا اس سے. تو کسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے وہاں سے خریدے اور وہیں پر آزاد کر دیا ان کو. تو یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عظیمت میں جیت گئے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تو جو ہے آگ جو ہے جلاتے تھے اور پھر جو جلانے کے بعد کہتے تھے کپڑا اتارتے تھے، اب بولتے تھے اس پہ لیٹ جاؤ، اب وہ لیٹ جاتے تھے. اب پیٹ کی چربی جب پگھلتی تھی تو اس سے آگ بجھتی تھی. اب کئی مرتبہ جب ایسا ہوا پوری پیٹ ان کی سفید تھی، بعد میں جو دکھاتے تھے کہ اسلام کے ہماری کتنی قربانی تھی. تو ایک دن جب بہت زیادہ ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خانہ کعبہ کا دیوار لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ دیکھیے انہوں نے کیا حالت کر دی، تو کیا آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کریں گے؟ صرف اتنی ریکویسٹ تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور بولے خباب تم جلدی کرو. پہلے زمانے میں اسی حق کو قبول کرنے کے خاطر لوگوں کو جو ہے زمین میں آدھا کاٹ دیا جاتا تھا اور پھر دو ٹکڑے آڑے چلا کر کے چیر دیا جاتا تھا. لوہے کی کنگھی سے جو اس کے کھال نچ لیے جاتے تھے. قسم خدا کی تم جلدی مچا رہے ہو. وہ دن آ کر کے ضرور رہے گا جب ایک سنا سے حضرت موت کی عورت جتنا سنا اچھالتے ہوئے آئے گی، لیکن اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے بھیڑیے کا. لیکن تم جلدی مچا رہے ہو، صبر سے کام لو. تو اس طرح سے جو ہے صحابہ کرام جو ہے صبر. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے میں ان کے چچا جو ہے ان کو جو ہے کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر کے ادھونی دیا کرتے تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ خوش لباس تھے، ان کو جو ہے ماں باپ نے جو ہے پورے جو ہے والد کا انتقال ہو گیا تھا، چچا اور والدہ وغیرہ سب نے جو کپڑا چھین کر گھر سے باہر نکال دیا. اتنا زیادہ ظلم کر بازار کرنا ہو یہاں تک کہ لوگ جو ہے عاجز آ گئے. اور سب سے زیادہ جو ستایا گیا ہے وہ پوری ایک ہول فیملی ہے، وہ ہے آل یاسر. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے ایمان قبول کیے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو جو ہے ایمان کی دعوت دی اور دونوں ایمان قبول کرے. یہ ہاف غلام تھے کیونکہ ان کی والدہ جو تھی سمیہ یہ بنو مخزوم کے ابو حذیفہ کے غلام تھے، بعد میں انہوں نے آزاد کر دیا تھا اور یاسر سے شادی کر دی تھی. اور یاسر جو ہے وہ عرب مکے کے نہیں تھے، یمن کے تھے. تو اس لحاظ سے جو تینوں فیملی کے بارے میں جب ابو جہل سب کو نوٹس لیتا تھا اپنے دوستوں کا، تم اپنے غلام کو نہیں مارتے، تم اس کو نہیں مارتے، تمہارے خاندان میں یہ جو ہے مسلمان ہو گیا، تمہارے بھتیجا ہو گیا، تم نہیں مارتے. کسی نے اس کو کہہ دیا امیہ بن خلف ہی نے کہ ہم لوگ کو خالی جو ہے گھوم گھوم کر کے تلاشی لیتے رہتے، اپنی خبر نہیں لیتے کیا؟ کیا ہوا؟ تو تمہارے خاندان میں جو ہے وہ غلام جو ہے وہ جو ایمان قبول کر دیا ہول فیملی کا کون؟ آل یاسر. ارے وہیں سے وہ لوٹا ہے اور پھر جو یہ باپ بیٹا اور ماں تینوں کو جو ستانا شروع کیا ہے، تو پھر تو آپ جو ہے اس کے داستان سن نہیں سکتے.
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو زمین مارنا کر دیا تھا، حضرت یاسر کو کر دیا. اب پھر جب بار بار کہتا ہے محمد کو گالی دو، نعوذ باللہ نہیں تو میں کیسے کرتا. اب کئی روز تو مسلسل چلتا رہا. ایک مرتبہ آگنے کے بعد جو ہے لاسٹ میں کان کے پاس لے جا کر کے بولا ہے کہ اس بت میں جو لکڑی کا بت رکھے رہتا تھا اس کے بارے میں ایک لفظ جو ہے صحیح بول دو، خیر کا کلمہ بول دو، تم کو چھوڑ دوں گا. لیکن انہوں کو غصہ آیا ہے اور انہوں نے جو اس پر تھوک دی، تو اس نے جو برچی لیا ہے اور بالکل شرمگاہ میں مار کر کے شہید کر دیا. پہلی شہیدہ جو ہے اسلام کی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا. پھر حضرت یاسر کو جو ہے 4 اونٹ لائے ہیں، پاؤں ہاتھ میں باندھ دیے، چاروں طرف دوڑا دیے، 4 ٹکڑے ہو گئے. پھر عمار بن یاسر کا نمبر آیا ہے، کہا تم کو بھی ایسے تڑپا کے ماروں گا، نہیں تو تم جو ہے بولو ایک لفظ تبھی چھوڑوں گا. لاسٹ میں جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا برداشت نہیں ہو پایا ہے، تب ایک جملہ بول کر کے کسی طرح جان بچائے. لیکن اندر تو پرابلم تھا کہ پورا ایمان ہی چلا گیا. دوڑے آئے، بھاگے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے یا رسول اللہ، وہ تو بالکل جو ہے حلق دبا دیا تھا، کیا کرتے ہم. تب پھر اللہ تعالیٰ کے فوراً آیت نازل ہوئی کہ جس کو مجبوراً جو ہے کفر کا کلمہ پڑھوایا جائے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی معاوضہ نہیں ہے اگر تمہارا دل اطمینان مطمئن ہے. تو اس لحاظ سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ عمار بن یاسر کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ 93 سال تک زندہ رہے، اور جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو سب لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، یہ 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے، دیوار بنا رہے تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی تو جھوم گئے دیکھ کر، کتنا جذباتی نوجوان ہے، کتنا شروع دن سے ماں باپ ہوئے اسی اسلام کے راستے میں، اور شروع دن سے پھر یہاں پہ کتنا زیادہ مسجد کی بلڈنگ بن رہی ہے تو 2 پتھر اٹھا رہے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیوز ایسی دی ہے کہ لوگ چونک گئے، بولے عمار تو اتنا اسلام کے لیے قربانی دے رہا ہے، لیکن بدقسمتی سیڈ نیوز ٹو یو کہ ایک باغی جماعت ان کو قتل کر دے گی. عمار اسے اللہ کی طرف جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اسے جہنم کی طرف بلائے گا. اور یہ جو ہے لوگ تعجب میں تھے کہ یہ حدیث جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیشن کو کب پوری ہوگی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا، پھر جو ہے ابو بکر صدیق کا دور گزر گیا، حضرت عمر کا دور گزر گیا، حضرت عثمان کا دور گزر گیا، ان کو باقی جماعت قتل نہیں نکلے. لاسٹ میں جا کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شہید ہوئے. تو یہ جو عمار بن یاسر، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رپورٹ آتی تھی یا رسول اللہ دیکھیے ابو جہل جو ہے تینوں کو جو ہے تڑپا کے مار، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے اور ایک ہی بات بولتے تھے، صبر علی یاسر، صبر علی یاسر فإنما موعدکم الجنہ، صبر کرو علی یاسر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اب سب سمجھیے کہ جس وقت یہ ٹارچر کر رہا کم سے کم 40-50 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. تو اگر اس میں سے کوئی بھی صحابی کھڑے ہو جاتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے یا سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو جاتے اور ابو جہل پہ ٹوٹ پڑتے تو زیادہ زیادہ اس کے بدلے میں ان کو مار دیا، شہید ہو جاتے، لیکن بچا لیتے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا تھا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ بدے رکھو، نو ریزنگ ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس، کوئی ہاتھ جوابی کارروائی کے طور پہ نہیں اٹھائے گا. کیوں؟ کیونکہ ابھی جو دعوت جو ہے انیشیل اسٹیج میں ہے، لہٰذا اگر جو ہے ان کے ایکشن پہ تم ریٹیلیٹ ہو گئے تو پھر ان کو تم کو کرش کرنے کا جواز مل جائے گا. لہٰذا مار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، کیونکہ لوگ دیکھ تو رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ظلم ہو رہا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ کسی کے یہاں چوری کی ہے، کسی کے عزت کا ہاتھ ڈالے ہیں، کسی کو الزام لگائے ہیں، ان کا جرم کیا ہے؟ بس یہ کہ اللہ پہ ایمان لائیں. اتنا اعلیٰ کریکٹر کے لوگ ہیں، کتنا مارا جا رہا. تو وہ سائلنٹ میجورٹی جو ہے وہ سائلنٹ تو ہے لیکن اندھی نہیں ہے، بھری نہیں ہے. لہٰذا دھیرے دھیرے سارے عوام الناس کی ہردی جو ہے کفار قریش کے بجائے کدھر شفٹ ہو رہی ہے؟ اسلامی ریولوشن کی طرف. لہٰذا یہ جو صبر کا مرحلہ رہتا ہے یہ بھی بہت کرامت رہتا ہے. لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی جوابی کارروائی میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا. عمار جو ہے آپ دیکھیں خباب بن کو آگ لیٹنے بولے لیٹ جاؤ، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، جب لیٹنے بولے نا تو ٹوٹ پڑنا، زیادہ زیادہ کیا کریں گے؟ مشہور کرتے ہیں شہادت مطلب مقصود مومن مالک نہیں بدنا نہیں. شہادت اس وقت بولو کہ جب کہاں جا کر شہادت کا وقت آیا، جب مارنے کا وقت آیا تو مارو، جب مار کھانے کا وقت تو مار کھاؤ. یہ جو ہے سچویشن بتا کے ابھی کس سچویشن میں آپ. تو اس لحاظ سے جو ہے ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ دیے تھے کہ کوئی جوابی کارروائی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اچانک کچھ معاملہ ایکسیڈنٹل ہو گیا تو الگ بات ہے، پری پلان کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اچانک یہ ہوا تھا. کیونکہ صحابہ کرام سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر نماز پڑھے تھے. ابو سفیان نے دیکھ لیا، اور یہ تو تم لوگ لائٹلی لے رہے تھے، تم تو 20-25 ہو، تم لوگ یہاں کر کے کر رہے ہو بات، تب تم سیریس. لہٰذا وہاں پہ تم تڑانگ ہوا اور اس نے ایک پتھر مارا تو ادھر سے سعد بن ابی وقاص نے بھی ایک پتھر مارا. لہٰذا دونوں میں بھڑنت ہو گئی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر سے ایک آدمی زخمی ہو گیا. تو پہلا خون کا ڈراپ جو تھا مسلمانوں کی طرف سے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو ہوا. لیکن یہ ایکسیڈنٹل تھا، یہ پری پلان نہیں تھا. تو یہ جو ہے ایکسیڈنٹل معاملے میں کسی کو جو ہے اختیار نہیں رہتا ہے، لیکن پری پلان میں یہ آرڈر یہ تھا کہ کوئی جو ہے اپنا ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ایون کے جوابی کارروائی میں بھی، ایون کے اپنے ڈیفینس میں بھی، جو بولے کر دو. لیکن ایک وقت آئے گا جب ہاتھ کھول دیے جائیں گے. کب کھولے جائیں گے؟ جب ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم ان کو ٹکر دے سکتے ہیں. تو آپ صحابہ کرام آتے تھے، یا رسول اللہ کریں کیا؟ ایک طرف ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، ایک طرف جو ہے یہ ظلم کے جو ہے ان کو جو ہے سمپیتھی بھی نہیں آ رہی ہے، اور یہ جو ہے ظلم سے باز بھی نہیں آ رہا ہے، کریں کیا؟ تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ایسا کرو کہ تم لوگ جو ہے ایمان مت چھوڑو، ملک چھوڑ دو، دیش چھوڑ دو، اب وہاں چلے جا جہاں آسانی سے تم جو ہے اللہ کی عبادت کر سکو اور ایمان کو بچا سکو. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی مشورہ دیجیے کہاں جائیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابیسینیا جو ہے حبشہ، وہاں کا اسما نجاشی بادشاہ جو بہت عادل ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ انشاءاللہ تم لوگوں کو امن کے ساتھ رکھے گا. تو پھر جو 16 جو ہے لوگ تیار ہوئے، جس میں سے 12 مرد اور 4 عورتیں کا قافلہ تیار ہوا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت جو ہے احتیاط سے نکلنا، کیونکہ یہ لوگ آسانی سے تم کو جانے نہیں دیں گے، کیونکہ ڈیلی کا جو تماشا ان کا ہے، دل لگی ہو چکی ہے، مارو تماشا کرو، تو تم لوگ نکلو گے تو جانے نہیں دیں گے. لہٰذا بہت سسٹمیٹک کسی طرح نکلنا. تو اس قافلے کے جو امیر بنے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو سیکنڈ نمبر کی تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلہ روانہ کر رہے تھے تو بہت پیار بھرے انداز میں بولے انہما اول بیت، یہ دونوں پہلا گھر ہے یہاجر فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے، بعد ابراہیم علیہ السلام و لوط علیہ السلام.
ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جو خدا کے راستے میں ہجرت کرتا، لہذا یہ لوگ چلے گئے وہاں، اور جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسے ہی جو ہے وہاں کا بادشاہ جو اسہمہ نجاشی تھا اس نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے رکھا اور کہا کوئی ٹینشن نہیں ہمارے یہاں رہیے۔ لیکن یہ لوگ جو رجب میں گئے ہیں، رمضان میں معاملہ ہو گیا۔ رمضان میں کیا معاملہ ہوا کہ ہم سب لوگ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، کفار مکہ بڑے بڑے سردار وغیرہ قریش کے سارے لیڈر تقریباً تھے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹری لیے، اب دیکھے ادھر سارے نظر دوڑا کے سارے لوگ ہیں، آج رکس لیتے ہیں۔ اچانک کھڑے ہوئے اب فوراً جو قرآن پڑھنا شروع کر دیے زور سے، والنجم اذا ہوا، سورہ نجم کی تلاوت شروع کیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى۔ اب دیکھیں ایک وزن پہ گر رہا پورا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا انداز، اب وہ سننے والے شوقین، وہ تو ایسا تھا کہ ہر آدمی جو ہے سائلنٹ ہی ہو گیا، سننے ہی میں لگ گیا، کوئی آدمی جو ہے جو آبجیکشن نہیں لیا، مزہ آنے لگا تو سبھی مزہ لینے لگے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھے کہ جب موقع ملا ہے تو میں پوری سورہ ہی سنا دیتا ہوں، 62 آیات ہیں اس میں، پوری سورہ سنا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو ایک تو ایسا سن، کیونکہ ان لوگوں کا متفقہ ایک فیصلہ تھا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ ان پہ غلبہ پانے کا ایک ہی آپشن ہے کہ قرآن سنو نہیں، اگر یہ سنانے بیٹھ جاؤ تو شور مچا دو۔ یہ تو پہلے سے پیک تھا، لیکن یہاں پہ سارے سردار بیٹھے تھے، اب محمد سے اچانک ریپٹلی ایسا اسٹارٹ کر دیے کہ سب لوگ جو ہے سنتے ہی رہ گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لوگ موقع میں اپرچونٹی بہترین ہے تو پوری سورہ مکی تھی، یہاں تک کہ وہ اتنے متاثر ہوئے کہ آخر کے جو سنٹینس وغیرہ آئے، ازفت الازف ہے، لیس لها من دون الله کاذف افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا، آخری آیت۔ اور آخری آیت پر آیت سجدہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی، تو اتنے زیادہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چل رہے تھے کہ سجدے کے ساتھ سارے لوگ سجدے میں گر گئے۔ اب جب سجدے سے سر اٹھائے تو سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا تو تم کیا تو تم اب ایسا معاملہ ہو گیا۔ اب یہ نیوز تو پھیلنی تھی، اب جو لوگ جو مکے کے باہر مطلب گاؤں گھر وغیرہ میں تھے، سارے لوگ تو مسجد میں نہیں رہتے ہیں، اب ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ لوگ تو اچانک سارے سجدہ میں گر گئے ہیں، تب پبلک جو ہے یہ سرداروں کو نوٹس لینا شروع کیا، ملامت کرنا، تم لوگ ہم کو روکتے ہو خود سجدے میں گرتے ہو، ہم کو قرآن سننے سے روکتے ہو خود سنتے ہو۔ اتنا زیادہ ان کو جو ٹارچر کیے کہ ہم کو کیا روکتے، آپ پہلے خود گرے تھے، سورہ نجم کون سنا تھا اور سجدہ کون کیا تھا؟ یہاں تک کہ ان لوگ لاجواب ہو گئے کہ بھائی وہ تو ہو گیا، ایکسیڈنٹل ہو گیا، یہ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ لاسٹ میں ان لوگوں کو ایک جھوٹ گڑھنا پڑا کہ بھائی ہم لوگ جو ہے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کیے تھے، تو کس کو سجدہ کیے تھے؟ تو بولے کہ دیکھو اس میں جو ہے نا جب وہ آیت تلاوت کر رہے تھے نا تو اس میں ایک سینٹنس بھی تھا، وہ کیا تھا؟ وَإِنَّ الْغَرَانِيقَ الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْجَى، کہ یہ بہت بلند جو ہے عظمت والی دیویاں ہیں تو ان کی بھی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، تو اس کے سامنے ہم لوگ سجدہ کیے تھے۔ لیکن پبلک بھی سمجھ گئی کہ جان بچانے کے لیے یہ ہے، جھوٹ بولنا ان کے لیے تو آسان بات ہے، لیکن کم سے کم ایک کاؤنٹر آ گیا کہ اچھے دن آنے والے ہیں، 15 لاکھ ملنے والے ہیں، لیکن وہ جملہ تھا، تو اس طرح کچھ کہہ کر کے جان بچایا گیا اس طرح۔ اب یہ جو ہے جو ایکسیڈنٹل معاملہ ہو گیا، اس سے آپ کو قرآن کی جاذبیت کا بھی اندازہ ہوگا، اور یہ سارے پول کھول دیا۔ لیکن یہ نیوز جو ہے حبشہ پہنچی تو الٹ انداز میں پہنچی، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سانپ اگر آپ کے گھر میں اتنا بڑا مرا ہے تو آپ کے جو ہے رشتہ داروں تک جاتے جاتے اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ حبشہ پہنچتے پہنچتے بالکل جو ہے الٹ نیوز ہو گئی، اور وہ الٹ کیا نیوز ہوئی کہ سارے مکے والے مسلمان ہو گئے، سارے سردار مسلمان ہو گئے، ٹینشن ہے ہی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ارے سارے لوگ سجدہ کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن اب آرام سے سنتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے رہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں، اب نماز میں لگتی ہے، سارے لوگ لگا پھر آپ یہاں پر بیٹھ کے کیا کریں، چلو سب لوگ فوراً جو ہے رات کی تیاری کی، کشتی پکڑے فوراً مکہ کے لیے روانہ، کہ آپ تو ہم لوگ جو ہے سب سے زیادہ چیف گیسٹ ہوں گے کہ اسلام کے لیے قربانی دے کر گھر بار چھوڑے تھے، لیکن ابھی ایک دن کی مسافت باقی تھی کہ پتہ چلے کہ نیوز بات جو ہے غلط ہے۔ وہ واقعہ تو ہوا تھا لیکن وہ ایکسیڈنٹل تھا، اس میں دم نہیں تھا۔ تو اب یہ کیا کیا جائے بھائی؟ تو اس میں سے کچھ لوگ بولے کہ نہیں پھر ہم واپس جاتے ہیں، اب کچھ لوگوں نے کہا بھائی اب اتنا دور آ گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدائی میں ایسی مزہ نہیں ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار کھائیں، ہم لوگ جان بچائیں تو ہم تو جاتے ہیں۔ تو 50% سمجھ کے واپس چلے گئے اور 50% کسی کے پناہ لے کر کے جو ہے آ گئے، لیکن ان کا جو ہے ظلم و زیادتی جاری۔ اب تو اور بھی بکھلا گئے، کیونکہ جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا
اس نے جو ان کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کیا تو اور غصہ آیا ان کو. اب تو خاص طور سے وہ مہاجر واپس آئے تھے تو ان کو تو چن چن کے مارنا شروع کیا اور عام مسلمانوں کو تو اور بھی ستانا شروع کر دی. بالکل جو ہے ٹارچر اپنی انتہا پائی. تو پھر جب جو ہے صبر جو ہے کا پیمانہ لبریز ہو گیا, قوت برداشت جواب دے, تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ دیکھیے آپ کے نظر کے سامنے معاملہ کیا کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی آپشن استعمال کرو, پھر حبشہ چلے جاؤ تم لوگ جان بچاؤ. اگر دیری ہے تو ہمارے ساتھ رہو, دیکھو ہم بھی کیسے میدان میں ہیں, ہمارے ساتھ رہو تبھی تو کام کریں گے, سب چلے جائیں گے کام کون ہوگا. تو مین تو نہیں گئے, لیکن جن کو ہمت نہیں جواب دیتے تھے ایمان مت قبول کرو, یہ چھوڑو حبشہ چلے جاؤ. تو اس بار 100 لوگوں کا قافلہ تیار تھا, اس میں سے 82 مرد اور 18 ہوتے ہیں. اب اس قافلے کے جو مین لیڈر بنے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بار بہت ہی زیادہ سنبھال کے جانا, اس بار یہ رہ چکے ہیں تو بہت زیادہ سسٹمیٹک انداز میں جو پہلے سے کشتی وغیرہ ارینج وغیرہ کر کے راتی کسی طرح نکلے اور فوراً پہنچتے کشتی پہ بیٹھ گئے. جب تک ان لوگوں کو پتا چلے ارے تمہارا غلام کہاں, تمہارا آدمی کہاں, تمہارے ادھر کہاں, ارے لوگ پیچھا کے جب تک تب تک پتا چلا ان کے ریچ سے بہت آگے کشتی جا چکی تھی. اس طرح یہ لوگ جو ہے حبشہ میں لینڈ کر گئے. وہاں کے بادشاہ نے بہت شاندار انداز میں ویلکم کیا کہ آئیے ہمارے مہمان ہیں. اب وہ بہت اچھے نیچر کا انسان تھا. اب ان کو جو مار پیٹ کے ڈیلی کی عادت تھی, غلام بھاگ گیا, نوجوان بھاگ گیا, یہ سب تو ان کو کھلی. اب بولے کہ یہ لوگ بھی وہاں گیا تو وہاں بھی شانتی سے تو بیٹھیں گے نہیں, وہاں دین پرچار کریں گے. تو آپ جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کیا کریں. تب لاسٹ میں جو ہے ابو جہل نے میٹنگ میں کہا کہ نہیں, سب کو واپس لانا ہے. اب واپس لا کر کے ان کو سبق سکھانا ہے, ان کو اگزامپل بنانا ہے. اس طرح تو ہر آدمی کے آپشن دکھے گا, ایمان قبول کرو ادھر چلے جاؤ, ایمان قبول کرو ادھر چلے جاؤ. لیکن ادھر سے بلا کر کے جب ہم کل کریں گے تب جو دوسرا نوجوان قبول نہیں کرے گا. تب کہا کہ کیسے واپس لائیں گے, اتنا آسان تو نہیں دوسرے ملک سے لانا. تب بولے کہ نہیں, جو ہمارے بندہ جو سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اس کو بھیجتے ہیں. کہا گیا کون سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, جو بادشاہ سے جو آرگو کرے اور جیت جائے اور کنونس کر کے اس کو لے آئے واپس. تو 2 لڑکوں کا انتخاب ہوا. ان میں جو تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی ربیہ. یہ دونوں بہت زیادہ جو ہے فصیح اللسان تھے, بولنے میں بہت ایکسپرٹ تھے, کنونسنگ پاور بہت زیادہ تھی. یہ لوگ حبشہ گئے ہیں, تحفہ تحائف وغیرہ لے ہو کر کے جو حبشہ پہنچے, کسی طرح وہ لے کر کے آنا ہے. تو پہلے جو بادشاہ کے وزیر لوگ تھے پہلے ان سے ملاقات کیا, خوب تحفہ تحائف دیے. تو بولے بھائی کیا بات ہے, خوب تحفہ تحائف دے رہے ہیں, کل ہم ایک مدعا رکھیں گے بادشاہ کے سامنے اور آپ سے میرے سائڈ سے ہاں میں ہم لگے گا. تو کہا ہاں بس تحفہ تو آ گیا نا تو کیا ہے. تو پہلے جو وزیر وغیرہ کو کنوینس کر لیے, اس کے بعد کل ہو کر کے جب بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو بادشاہ بھی سے جو پہلے پرانی پہچان تھی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, کیونکہ ان کا جو ہے شام سے بھی تجارت چلتا تھا, حبشہ سے تجارت چلتا تھا. ہاں یہ ہوا کیسے آنا ہوا, تم بھی مہاجر بن کے آیا نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کا مدعا کیا ہے. انہوں نے کہا مدعا یہ ہے کہ قوم کے عزت دار لوگوں نے, ان کے باپوں نے, ان کے داداؤں نے, ان کے خاندان والوں نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ جو ہے کچھ لوگ کسی کے چکر میں آ گئے ہیں, یہ بے وقوفی کرنے لگے ہیں اور گھر بار چھوڑ کر کے بھاگ آئے, اور ان کی ماں باپ سب رو رہے ہیں. تو یہ لوگ نادان ہیں, نادانی میں کسی کے چکر میں آ گئے ہیں, ان کو واپس کر دیجئے, ان کی امی وغیرہ خوش ہو جائے گی. تو کہا رہے یہ ماں میٹر ہے کیا, لیکن یہ تو تعداد میں بہت زیادہ ہے. ہاں تو سبھی بے وقوف ہو گئے. کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے, جب معاملہ یہ ہے تو میں دونوں کو بلا کر کے پوچھاتا ہوں, اور تب تمہاری اگر بات میں دم رہے گی تو ہم جو ہے تم کو دے دیں گے حوالے, لیکن اگر ان کی بات مضبوط نکلی تو پھر میں کیسے ایڈجسٹ کروں گا. اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں طرف سے بات سن کر کے جو ہے فیصلہ لیا جائے. تب جو ہے جیسے ہی یہ مہاجرین مسلمان سنے ہیں کہ ہم کو واپس لے کے لینے آئے ہیں ٹارچر کرنے کے لیے, اب کون آیا ہے عمرو بن عاص, سب لوگ کھل گئے. بھائی یہ تو بات کرنے میں تو پگھلا دینے والا بوتل اتار دیتا آدمی کو, تو یہ تو کنوینس کر ہی لے جائے گا. لیکن جعفر بن ابی طالب جو ہے ببانگ دال بولے لا حجت للباطل مع الحق, کہ حق کے مقابلے میں باطل ٹک ہی نہیں سکتا, چاہے کتنا ٹیلنٹ آ جائے. ہم لوگ کل وہی بولیں گے جو اللہ کے رسول نے ہم کو بولنے کے لیے کہا ہے, اور قسم خدا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, سچ بولیں گے, جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. تو کل ہو کر کے جو مجلس سجی ہے, بادشاہ سلامت جب بالکل آ کر کے کرسی پہ بیٹھے ہیں, پھر جو ہے ادھر مسلمانوں کی جماعت, ادھر یہ لوگ پھر بولے ہیں کہ بولو کیا بات ہے, تم لوگ کا کون سا دین نیا لے کر کے آئے ہو جو ہمارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے, نہ کسی دوسرے کے دین میں داخل ہوئے, نیا دین ایجاد کر لیا, نہ یہودیت, نہ نصرانیت, نہ شرک, کچھ بھی نہیں. تب یہاں پر جو ہے جعفر بن ابی طالب جو ہے ایک چھوٹی سی تقریر کی ہے, اتنی پیاری تقریر کی ہیں کہ خود ہی بوتل اتار دی. بولا ایھا الملک, بادشاہ سلامت, کننا قوما جاہلیہ, ہم لوگ جاہل قوم تھے, ان پڑھ تھے. نعبد الاصنام, ہم لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. وناکل المیتہ, ہم مردار کھایا کرتے تھے. وناتی بالفواحش, فحش کام, گندے کام کیا کرتے تھے. ونقطع الارحام, اور رشتوں کو کاٹا کرتے تھے, رحمی رشتوں کو توڑ دیا کرتے تھے. اور ونسیء الجوار, اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے. ان شارٹ یہ ہے کہ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ, ہم میں کا طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا تھا. فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ, ہم اسی حال پہ جو ہے زندگی گزار رہے تھے, ہماری سوسائٹی چل رہی تھی. حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا مِنَّا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیج دیا, کھڑا کر دیا. نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ,
جس کے ہم جو نسب کو بھی جانتے ہیں، جن کے سچائی کو بھی جانتے ہیں، جن کے امانت داری کو بھی جانتے ہیں، جن کے پاکدامنی کو بھی ہم جانتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے ہم کو حکم دیا وَأَمَرَنَا اللہ نعبد اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں، وَنَعْبُدَهُ، اور اسی کے ہم جو ہے عبادت کریں، وَنَخْلَعُ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنَ الْأَوْثَانِ، اور ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جس کو ہم لوگ اور ہمارے باپ دادا جو ہے اللہ کے مقابلے میں پوجا کرتے تھے، یعنی پتھروں کو اور بتوں کو۔ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اور انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے سچ بات بولنے کی، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور امانت کو ادا کرنے کی، وَصِلَةِ الرَّحْمِ، اور رحمی رشتوں کو جوڑنے کی۔ اور جب یہ بات بولے نا تو پھر جعفر ابی طالب جو ہے عمرو بن عاص کی طرف دیکھے بھی بہت، وَصِلَةِ الرَّحْمِ ایھا الملک، خاص طور سے رحمی رشتہ جو یہ لوگ کاٹنے آتے ہیں، رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ اور پھر وہ حسن الجوار، اور پھر جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدَّمِ، اور حرام کاری سے جو ہے بچنے کے لیے اور خون خرابے سے بچنے کے لیے تعلیم دی۔ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، اور اس رسول نے ہم لوگوں کو فحش کاموں سے روکا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وَقَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات بولنے سے روکا ہے۔ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیموں کے ناحق مال کھانے سے روکا ہے۔ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ، اب پاک دامن عورتوں پہ الزام لگانے سے روکا ہے۔ وَأَمَرَنَا نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، اور اس نے ہمیں جو حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَا مَا جِئْنَا بِهِ، تو ہم نے ان کی تصدیق کر دی اور ان پر ایمان لے آئے اور اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے وہی۔ تو فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمًا، تو اس بات پر ہماری قوم ہم سے دشمن ہو گئی۔ فَعَذَّبُونَا وَقَهَرُونَا، اور اس پہ ہم کو ٹارچر کرنا شروع کر دی۔ وَفَتَنُونَا، اور ہم کو فتنے میں مبتلا کیے، ان دیننا، ہمارے دین کے بارے میں، لِيَرُدُّونَا إِلَى الْأَوْثَانِ، تاکہ پھر دوبارہ ہم کو جو ہے بتوں کی جو عبادت کر رہے ہم کو لوٹا دے، من عبادت اللہ، ایک اللہ سے۔ تو فلما قہرونا وظلمونا وضیقوا علینا، تو جب انہوں نے ہم پر قہر توڑ دیا، ظلم کی انتہا کر دی، ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، تو فخرجنا الی بلدک، تو میں آپ کے شہر کی طرف آیا، جان بچانے کے لیے اور عزت و ایمان بچانے کے لیے۔ اور پھر واخترناک علی من سواک، اور پوری دنیا کے بادشاہوں کو چھوڑ کر کے آپ کو ترجیح دی ہے۔ ورغبنا فی جواری، اور ہم آپ کو پسند کیے اور آپ کے چھتر چھائے میں رہنے کو جو ہے لائق کیے۔ ورجونا اللہ نظلم عندک ایھا الملک، اب مجھے امید ہے کہ آپ بادشاہ سلامت، آپ کے پاس تو ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ تب بادشاہ ہل گیا تھوڑا سا، جیسے بادشاہ ہلا ہے تو اس نے کہا حل معک شیء مما جاء عند اللہ، وہ جو تمہارے رسول جو اتنی اچھی سی باتیں سکھائے ہیں، ان کے پاس جو اللہ کے پاس سے کچھ آیا وہ ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں ہے۔ تو فقرا علیہ، تو تھوڑا پڑھو تو۔ تب جو ہے انہوں نے شروع کیا سورہ مریم، کافا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي حي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ 15 آیات۔
جب یہ آخری آیات پہ آئے ہیں تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ خود آواز بھرا گئی ہے اور ایسا سما بندھا ہے کہ نجاشی تو اپنے آپ پہ کنٹرول ہی نہیں کر پایا اور جو ہے بالکل بلک بلک کے رونے لگا، اور اس کی جو آنسو تھم نہیں رہے تھے، پوری داڑھی جو ہے اس کی جو ہے تر ہو گئی، اور جتنے بھی سننے والے تھے پادری لوگ سب تر ہو گئے قرآن کے آیت سن کر کے، کیونکہ قرآن میں تو آیا نا سورہ مائدہ میں پہلے سے ان کی نشانے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم دشمنی میں سب سے زیادہ سخت پاؤ گے یہود کو، مسلمانوں کے، اور ہنود کو، مشرکوں کو، لیکن نصارہ کو تم پاؤ گے بہت زیادہ قریبی، کیونکہ ان کی صفت سورہ مائدہ ہی میں جو ہے 7ویں پارے کی پہلی آیت کیا، وَإِذَا سَمِعُوا إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب یہ نصارہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کا پریکٹیکل اگزامپل وہاں ہوا تھا، اس کا تو آنکھ جو ہے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ لاسٹ میں کسی طرح اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے اور اس نے کہا ہے ان